اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی الہی آتی ہے تو اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے اس کو معجزہ دکھانا پڑے گا، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی نبوت کا اولین ثبوت ہوتا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو، اپنے پیاروں کو خلاف عادت امور سے نوازتا ہے، جیسے عصائے موسیٰ کا اژدہا بن جانا، دست مبارک کا روشن ہو جانا، اور دریا میں راستہ بن جانا، اور اسی طرح 70 آدمیوں کا مرنے کے بعد زندہ ہو جانا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مادرزاد اندھوں کو شفا دینا، سفید داغ والوں کو شفا دینا، اور پھر پرندے کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارنے پہ اس کا اڑنے والا پرندہ بن جانا، غیب کی خبریں دینا، یہ سب خلاف عادت امور ہوتے ہیں جن کو معجزہ کہتے ہیں، اگر یہ نبی سے جو ہے کام ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ فاراہم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینہما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی الہی آتی ہے، تو آپ ہمیں کوئی دلیل پیش کریں، اپنی سچائی کی کوئی دلیل پیش کریں، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، اور ان کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ہیرا پہاڑ ان 2 ٹکڑوں کے درمیان میں نظر آ رہا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی۔ اور اسی طرح صحابہ کا مقام ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی کام کے لیے بھیجا، اور جب حضرت مولا کائنات واپس آئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما چکے تھے، اور حضرت مولا کائنات نے ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی۔ جیسے ہی حضرت مولا کائنات واپس لوٹے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کی گود میں سر رکھ کے آرام فرمانے لگے۔ حضرت مولا کائنات نے ابھی عصر کی نماز ادا فرمانی تھی، سرکار نے جو نماز عصر فرما لی تھی، ادا فرما لی تھی، تو حضرت مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ سورج بھی غروب ہو گیا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں، اور سرکار کے جو ہے آرام میں خلل بھی نہیں دینا چاہتے۔ سورج ڈوب گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی، سرکار نے دیکھا کہ حضرت علی پریشان ہیں۔ سرکار نے پوچھا اے علی تمہیں کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ عرض کرنے لگے آقا آپ نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، لیکن میں نے ابھی نماز عصر ادا کرنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کیا تو ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ حضرت علی عرض کرنے لگے آقا
آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے قضا پڑھ سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ ادا پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ علی تیرے نبی کی خدمت میں اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، اے اللہ حضرت علی پر سورج کو واپس لوٹا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا تھا، اور پھر سرکار نے دعا فرمائی، ڈوبا ہوا سورج واپس آیا عصر کے وقت پر۔ حضرت مولا کائنات نے جو ہے نماز ادا فرمائی، وضو فرمایا، پھر نماز ادا فرمائی، اور پھر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر وہ سورج ڈوب گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور پھر اسی طرح جنگ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جنگ کے دوران آپ کی آنکھ زخمی ہو گئی اور آنکھ کا ڈیلا بہہ کر گالوں پہ پہنچ گیا۔ لوگوں نے چاہا کہ اس کو کاٹ دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشورہ کروں گا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی آنکھ کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میری آنکھ زخمی ہو گئی، دیکھیے آنکھ کا ڈیلا بہہ کر گالوں پہ پہنچ گیا۔ سرکار نے فرمایا اے قتادہ اس کو اپنی جگہ پہ رکھ۔ حضرت قتادہ بن نعمان نے اس آنکھ کے ڈیلے کو اسی جگہ پر رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور سرکار نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بہت ضعیف ہو چکے تھے، دوسری آنکھ کی نظر کمزور ہو گئی، لیکن جس کو سرکار نے جوڑا تھا وہ اسی طرح ہی روشن رہی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع یہودی کو قتل کر کے لوٹ رہے تھے کہ اچانک گر گئے اور حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا ابو رافع یہودی کو قتل کر کے لوٹ رہا تھا تو اچانک گرنے سے بہت شدید قسم کی چوٹ آئی ہے کہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سرکار نے فرمایا ابسط رجلک، اے عبداللہ بن عتیق اپنا پاؤں پھیلا دے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنا پاؤں پھیلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہڈی ٹوٹ گئی تھی وہاں پر سرکار نے اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ ایسے تندرست ہو گئی جیسے وہ ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے باغ میں تشریف لے گئے، اور سرکار جب باغ میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے، اور جب اس اونٹ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اونٹ کو کوئی تکلیف ہے، سرکار اس کی طرف چل پڑے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کان کے پیچھے ہڈی پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رب ھذا الجمل لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری دوڑتا ہوا آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ رب العزت نے تجھے اس جانور کا مالک بنایا اور یہ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو چارہ کم ڈالتا ہے لیکن وزن جو ہے وہ اس پر زیادہ ڈالتا ہے۔ خدا کا خوف کر، رب تعالیٰ نے تجھے اس کا مالک بنایا، اس پر ظلم نہ کر، جتنا چارہ ڈالتا ہے اتنا ہی تو وزن اس پر ڈال، اگر وزن زیادہ ڈالتا ہے تو اس کو چارہ بھی زیادہ ڈال، اللہ رب العزت کا خوف کر۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی اور اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ایک انصار گھرانے کے پاس نا ایک اونٹ تھا اور جس پر وہ پانی لایا کرتے تھے، اپنے کھیتیوں کو، اپنے باغوں کو سیراب کیا کرتے تھے، وہ اونٹ سرکش ہو گیا۔ انصار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے، آقا ہمارا ایک اونٹ تھا جس پر ہم پانی لایا کرتے تھے اور اپنے کھیتیوں کو، اپنے باغوں کو سیراب کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ وہ سرکش ہو گیا، کوئی چیز اپنے اوپر نہیں رکھنے دیتا۔ سرکار نے فرمایا اپنے غلاموں کو کہ چلو چلتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کھڑے ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے باغ میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ اونٹ جو ہے کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ سرکار جیسے ہی داخل ہوئے باغ میں تو اس اونٹ نے جب سرکار کو آتے دیکھا تو وہ دوڑا۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتے کی طرح بولا ہو چکا ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ سرکار نے فرمایا یہ اونٹ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تم چھوڑ دو۔ وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر پھر اس کو فرما بردار بنا دیا، اور وہ ایسے ہو گیا جیسے وہ سرکش ہوا ہی نہیں تھا، ایسے فرما بردار بن گیا۔ اور جب انصار نے یہ منظر دیکھا نا تو انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور ہے، اس نے آپ کو سجدہ کیا تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ سرکار نے فرمایا کہ انسان کا انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر ہاں انسان کا انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس لیے انسان کا انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں، سجدہ صرف رب کی ذات کو ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اسی کو سجدہ کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی اور اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار جو ہے معجزات سے جو ہے نوازا، اور یہ چند معجزات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔